جنرل اختر عبد الرحمان. ادھر جنگ بندی کی باتیں چلیں اور ادھر کرنل اختر عبد الرحمان کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی. یہ ذمہ داری تھی کہ ایک نئی آرٹلری ریجیمنٹ کی تنظیم. یہ کام ہنگامی بنیادوں پر ہونا تھا کیونکہ بھارت کی مکارانہ ذہنیت آشکار ہو چکی تھی اور آنے والا ہر لمحہ غیر یقینی تھا. لیفٹیننٹ کرنل اختر عبد الرحمان کے سامنے بڑا واضح اور دو ٹوک مشن تھا. ایک آرٹلری ریجیمنٹ کی تشکیل، کم سے کم وقت میں اسے راجستھان سیکٹر میں پہنچانا اور ایک اہم جنگی کارروائی کرنا. جو ہی GHQ نے احکامات جاری کیے، لیفٹیننٹ کرنل اختر نے چیلنج قبول کر لیا. وہ سب سے پہلے آرٹلری سینٹر نوشہرہ پہنچے. 8 فٹ اور 12 فٹ کے چھوٹے سے کمرے میں ایک کرسی ڈالی اور اس کے سامنے چھوٹی سی میز بچھائی. یہ نئی آرٹلری ریجیمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کا دفتر تھا. اس ریجیمنٹ کے لیے مختلف یونٹوں اور فارمیشنوں سے آدمی آنا شروع ہو گئے. ان میں ریٹائر افراد بھی تھے اور ریزرو بھی. جو ہی وہ نوشہرہ پہنچتے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا جاتا اور وہ اپنا کام شروع کر دیتے. کرنل اختر نے اسٹورز کی تشکیل سے لے کر تربیت کے نازک مراحل تک کی ایسی ماہرانہ منصوبہ بندی کی کہ 24 گھنٹے ایک خودکار عمل جاری رہتا. وہ ہر لمحے محترک رہتے. ابھی اسٹورز میں ہیں، ابھی بیرکس میں ہیں، ابھی کلاس کا معائنہ ہو رہا ہے، ابھی تربیتی مراحل دیکھے جا رہے ہیں، ابھی دفتری کام نمٹایا جا رہا ہے. اس دوران شاید وہ اس قدر سوئے جس قدر سوئے بغیر چارہ نہ تھا، ورنہ وہ ہر آن اپنے نوجوانوں کے ساتھ سرگرم میں عمل رہے. مختلف علاقوں، مختلف یونٹوں، مختلف فارمیشنز سے آئے افراد، ریٹائر اور ریزرو فوجیوں کو مختصر ترین مدت میں ایک نئی ریجیمنٹ کی شکل میں منظم کرنا اور اس ریجیمنٹ کو محاذ جنگ پر لے جانا بڑا صبر آزما کام تھا. لیکن اختر عبد الرحمان نے ریکارڈ وقت میں یہ سب کچھ کر دکھایا. جس شام نو تشکیل شدہ ریجیمنٹ نے راجستھان پہنچنے کے لیے حیدرآباد روانہ ہونا تھا، کرنل اختر عبد الرحمان نے دربار عام کیا. ان کی آنکھوں میں جہاد کا عزم تھا. انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں دشمن پر فتح عطا فرمائے. سپاہیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. ٹرین نے وسل دی اور حیدرآباد کا سفر شروع ہو گیا. نوشہرہ سے حیدرآباد تک کا سفر محض سفر نہ تھا. اختر عبد الرحمان نے اس سفر کو بھی محترک ٹریننگ اور فوجی ایکسرسائز میں بدل دیا. ریل کے ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھتے اور OP دوسرے کمپارٹمنٹ میں کمانڈ فورس کو وائرلیس پر پیغام دے رہا تھا. اعداد و شمار جمع ہو رہے تھے. گاڑی پر نصب توپوں کے توپچیوں کو فائر آرڈر مل رہے تھے. ٹارگٹ رینج بتائے جا رہے تھے. میدان جنگ کے نقشوں کی ایک ایک تفصیل پر بات ہو رہی تھی. حیدرآباد سے چھور سے میدان جنگ تک پہنچنے کی حکمت عملی زیر بحث تھی. غرض ٹرین کا ہر ڈبہ ایک تربیت گاہ بن گیا تھا. جہاں کہیں ٹرین ذرا دیر کے لیے رکتی، کرنل اختر ایک کمپارٹمنٹ سے اتر کر دوسرے کمپارٹمنٹ میں جا پہنچتے اور تربیتی مراحل کا جائزہ لیتے. وہ ایک ایک سپاہی سے ملتے اور جب ٹرین حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچی تو کرنل اختر اپنی ریجیمنٹ کے ہر افسر اور ہر جوان سے ذاتی طور پر واقف ہو چکے تھے. چند ہفتے پہلے جو منتشر اور بے جوڑ سی افرادی قوت کرنل اختر کے سپرد کی گئی تھی، اب وہ دشمن سے پنجہ آزمائی پر آمادہ، تربیت یافتہ، حوصلہ مند اور منظم عسکری تنظیم بن چکی تھی. اس نو تشکیل شدہ ریجیمنٹ کے ایک کپتان بتاتے ہیں، جب ہم حیدرآباد کے بعد برانچ لائن پر چھور کے چھوٹے سے اسٹیشن پر اترے تو رات کا وقت تھا. میرا خیال تھا
ہمیں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ کرنل اختر حیدرآباد ہی سے بریگیڈ آفس چلے گئے تھے۔ ہم جوہر سے اترے تو ان کا پیغام ہمارا منتظر تھا، ایک لمحے رکے بغیر چلتے رہو۔ رات کا وقت، دور دور تک پھیلا ہوا ریگستان، مکمل بلیک آؤٹ، جنگ کی فضا، ایسے میں محاذ جنگ کی طرف پیش قدمی بڑی مشکل تھی۔ لیکن اختر کے آرڈرز تھے، میں صبح اتنے بجے فلاں مقام پر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل اس محاذ پر ہمیں ایک خاص مشن سونپا گیا تھا اور ہمیں کم سے کم وقت میں اس مشن کی تکمیل کرنی تھی۔ یہ میری فوجی زندگی کی بڑی کٹھن رات تھی۔ بھاری اسلحہ سمیت ہمیں لگ و دگ صحرا میں ایک خاص وقت پر ایک خاص مقام تک پہنچنا تھا۔ اسٹارز کیمپس کی مدد سے ہم آگے بڑھتے رہے اور صبح دم جب ہم مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچے تو ہمارے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اختر عبدالرحمن وردی میں چاق و چوبند ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کرنل اختر لاہور کے محاذ پر ایک شدید معرکہ لڑکے آئے تھے، انہیں راجستھان کے اگلے جنگی محاذ پر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ جو ہی طلوع سحر سے ذرا پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچے، ہمیں فی الفور جنگی مورچوں پر پہنچنے کا حکم ملا اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہماری توپوں کے دہانے کھل گئے اور دشمن پر آتشی گولوں کی بارش ہونے لگی۔